حسینیات، یزیدیات، اہل بیت کے دشمن پر لعنت، اور خوشنودی آل محمد صلوات۔ محترم سامعین کرام، معززین گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، حسب سابق سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب مومنین کو تقوی الہی کے اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک انسان پرہیزگار اور متقی نہ ہو، اور پرہیزگار اور متقی بننے کے لیے جس طرح کے باقی واجبات انجام دیے جاتے ہیں، انہی کے ساتھ تقوی الہی کے اختیار کرنے کے لیے متقی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں، جہاں پر بیان کیا گیا ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں، روزے کے واجب ہونے کے بارے میں۔ تو روزے کے واجب ہونے کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جہاں تقوی الہی اس دنیا میں انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا انحصار وہ تقوی الہی پر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وعلیکم السلام حقیقی طور پر مومن بن سکیں۔ خداوند عالم نے جن احکامات کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، ہم ان احکامات الہیہ پر عمل کریں اور کاربند ہوں، اور جن گناہوں سے خداوند عالم نے ہمیں بچنے کا کہا ہے، ان سے اجتناب کرنے کا کہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان گناہوں سے ہم بچ سکیں۔ تو گناہ کے بخشوانے کے خداوند عالم نے اس انسان کو جو مواقع فراہم کیے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے، اپنی غلطیوں کو معاف کروا سکے۔ ظاہراً انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو خود خداوند عالم نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے انسان میری رحمت سے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خداوند عالم نے اس انسان کی بخشش، اس انسان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع رکھے ہیں۔ ان مواقع میں سے، ان مقامات میں سے، ان مراحل میں سے سب سے زیادہ تو وہی رمضان المبارک کے اندر جو شب قدر کی راتیں ہیں، شب قدر کے ایام ہیں، وہ انسان کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور خداوند عالم کے جو دن ہیں، ان دنوں میں سے جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، جن کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے، وہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ پھر شب قدر کے بعد جو دوسرے نمبر پر رات ہے، جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس کا بہت بڑا مقام ہے، جس کی بہت بڑی عظمت ہے، اور خداوند عالم نے اس انسان کے
گناہ معاف کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا دوسرے نمبر پر یہ آج کی رات ہے، نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات۔ یہ بہت بابرکت رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ یہ گناہوں کے بخشوانے کے لیے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کی تقدیریں سنورتی ہیں، انسان کی تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں انسان اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں اس رات میں انسان تبدیل کروا سکتا ہے۔ اور چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ اس رات میں خداوند عالم کی ذات کسی سوال کرنے والے کو خالی نہیں لوٹاتی، الا یہ کہ اگر کوئی وہ دعا مانگتا ہے جو گناہ کی دعا ہو، خداوند عالم گناہ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ انسان جو دعا مانگے گا خداوند عالم اس سوال کرنے والے اس سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، عید کی رات ہے۔ وہ رات کہ جس رات یعنی ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں اور آتے ہیں، آ کر ہماری دعائیں، ہمارے عریضے، ہماری تقدیریں ان کو لے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں اور ہمارے وقت کے امام حجت خدا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آج کی رات اگر کوئی انسان 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آج کی رات بیدار ہو، آج کی رات عبادت کرے، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھے۔ جو انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں وہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح کے ساتھ وہ انسان اس انسان کا مصافحہ ہوگا۔ تو اگر کوئی مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو آج کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سارا سال ہم پریشان ہوتے ہیں، سارا سال ہم سرگرداں پھرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں کہ فلاں مشکل آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی۔ تو آج کی رات ہے کہ جس رات میں آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت الہیہ کو انجام دیں، آپ اعمال کریں، آپ اپنی دعائیں مانگیں۔ اگر کوئی صحت کے لیے مانگنا چاہتا ہے صحت کے لیے مانگے، رزق کے لیے مانگے، کیونکہ آج کی رات رزق تقسیم ہونا ہے۔ اگر کوئی اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو وہ آج کی رات شب بیداری کرے، اعمال کرے، خداوند عالم کی بارگاہ میں سر سجود ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، تو انشاءاللہ خداوند عالم کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ دیر نہیں کرتا، دیر ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہم دیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دیر میں پھر ہمیں مشکلات آتی ہیں، ہمیں پریشانی آتی ہیں، پھر وہ پریشانی ہمیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ جھیلنا پڑتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سے آج کی رات میں اعمال ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج کی رات اعمال میں سب سے پہلے غسل ہے۔ اگر کوئی انسان غسل کرے گا یعنی نماز مغربین کے بعد اعمال رات کرنے کے لیے، عبادت انجام دینے کے لیے، تو جب غسل کرے گا پانی جس طرح اس کے بدن پہ پڑے گا، پڑنے کے بعد پانی زمین پہ گرے گا، اسی طرح اس انسان کے گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے جو 2 کر کے پڑھنی ہے، کہ جس میں سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، یہ 4 رکعت۔
اس کے علاوہ دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل کی آج کی رات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ اعمال امام بارگاہ میں بھی کروائے جائیں گے، جیسے ہم سابقہ پہلے بھی کرواتے ہیں۔ تو تقریباً 8:30 بجے انشاءاللہ یہ اعمال شروع ہوں گے۔ تو جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان سب سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے اعمالوں میں، تو اپنی تقدیریں سنوارنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنے مرحومین کے۔ اور آج کی وہ رات ہے کہ جس رات میں جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، فوت ہو گئے ہیں، ان کی ارواح آج آپ کے گھروں میں آئیں گی۔ آج کی رات میں آپ کے گھروں میں آئیں گی اور آپ سے سوال کریں گی کہ آج کی رات آپ نے ہمارے لیے کیا بندوبست کیا؟ اس رات میں آیا اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، نہیں رکھتے؟ خود عبادت کر رہے ہیں، اپنی عبادت میں اپنے مرحومین کے لیے آپ نے کیا حصہ رکھا ہے؟ یعنی آج کی رات، آج کی شب جتنے مرحومین جس کے ہیں، آج کی شب وہ گھروں میں آئیں گے، لوٹیں گے شام کے وقت، وہ لوٹیں گے اور نماز صبح تک رہیں گے۔ تو اپنے مرحومین کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی تحفے، کوئی نذرانے آپ کے مرحومین بھی آپ سے لے کر جائیں، کوئی کار خیر لے کر جائیں، کوئی عطیات صدقات لے کر جائیں، کوئی اپنے لیے زاد آخرت لے کر جائیں۔ تو اپنے مرحومین کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن جس نے خود عبادت نہیں کرنی آج کی رات، اس نے مرحومین کو کیا دینا ہے؟ وہ مرحومین کو کہاں یاد رکھے گا؟ جس کو خود کو آج کی رات عبادت الہی یاد نہیں ہے، جس کو خود کو اپنی تقدیر سنوارنے کی رات یاد نہیں ہے، جس نے خود نماز نہیں پڑھنی، جس نے خود نوافل نہیں پڑھنی، جس نے خود دعائیں نہیں پڑھنی، جس نے کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی ذکر خیر، جس نے کوئی نہیں انجام دینا، تو پھر یہی ہوگا کہ ان کے مرحومین آئیں گے اور آ کر واپس پلٹ جائیں گے افسوس کرتے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں واپس پلٹ جائیں گے، لیکن ان کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو واقعاً بہت عظمت والی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، جہاں آپ نے آج کی رات اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے، وہاں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کے مرحومین ہیں۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے والدین آئیں گے، کوئی چیز مانگیں گے۔ جن کے بھائی بہن چلے گئے ہیں اس دنیا سے، وہ آئیں گے، آپ سے کوئی سوال کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، وہ سوال کرتے ہیں، ہم اس کے احساس نہیں کر سکتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کی ارواحوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے وہ فلم دیکھی ہو نا، ایک اسلامی مووی ہے روحوں کا سفر، تو روح آتی ہے، وہ ایک ایک کا دامن پکڑ کر کہتی ہے میرے لیے کچھ کرو، میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دامن کو، اگر والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، تو والدہ کے دامن کو پکڑتا ہے، والد کے دامن کو پکڑتا ہے۔ اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی زندہ ہے، اولاد میں سے کوئی زندہ ہے، تو ان کے دامن کو پکڑ کر وہ کہتا ہے کہ آج کی رات آپ نے میرے لیے قبر کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے مرحومین آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمارے دامن کو پکڑتے ہیں، لیکن ہمیں ادراک نہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ ارواح کہ جو آج کی رات ہدیے لے کر جائیں گی اور خوش و خرم واپس اپنے مقام، اپنے ٹھکانے پر جائیں گی۔ لیکن ان ارواح کا کیا بنے گا کہ جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سب احباب جو ہے نا اعمال میں شریک بھی ہوں، اگر شامل نہیں ہو سکتے تو اپنے گھروں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یعنی امام بارگاہ میں، مرکزی امام بارگاہ میں تقریباً 8:30 بجے رات نیمہ شعبان کے جو ہے انشاءاللہ اعمال کروائے جائیں گے، اور اس میں دعائے کمیل کا سلسلہ بھی ہوگا، اور باقی دعائیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے